اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پیر حفیظ اللہ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول جگر پورہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ بچوں، آج ہم اردو کا جو درس پڑھنے جا رہے ہیں یہ ایک نظم ہے اور اس نظم کا موضوع ہے نعت۔ نعت شاعری کی وہ قسم ہوتی ہے، نظم کی وہ قسم ہوتی ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ بچوں، آپ جانتے ہیں حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے اوصاف، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی جائے۔ تو نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف گنگنائے جائے، بیان کیے جائے۔ تو آج جو نعت ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ماہر القادری کی تصنیف شدہ نعت ہے، یعنی کہ اس نعت کے شاعر ہیں ماہر القادری، جو اردو کے مشہور نعت گو اور شاعر مانے جاتے ہیں۔ تو بچوں، یہ نعت ہم ایک ہی دن میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ 3 دن اور کم سے کم 2 دن لگ سکتے ہیں۔ تو آج ہم یہ نعت شریف پڑھیں گے۔ تو میں مطالعہ بالجہر کرتا ہوں۔ مطالعہ بالجہر کے معنی ہے میں اونچی آواز میں یعنی کہ بلند خوانی میں اس نعت کے چند اشعار پڑھوں گا۔ آپ غور کریں کہ میں کیسے پڑھتا ہوں، تو اسی انداز سے آپ بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو بچوں، ملاحظ ہے یہ نعت شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے بھوکے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دیں۔ تو بچوں، یہ میں نے اس نعت کے 3 اشعار کی بلند خوانی کی۔ اب ہم ان اشعار کی تشریح جانتے ہیں، اس کا معنی اور مقصد جانتے ہیں۔ سب سے پہلے جو یہ اشعار میں نے پڑھے، اس میں سے کچھ الفاظ آپ کے لیے نئے ہیں جن کے معنی میں بتا دیتا ہوں۔ لفظ ہے بے کس۔ شعر میں بے کسوں لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بے کسوں بے کس سے نکلا ہے۔ بے کس ہو گیا لاچار، بے یارو مددگار۔ دستگیری ہو گیا ہاتھ۔ دست اصل میں فارسی لفظ ہے، دست کے معنی ہاتھ، دستگیر ہو گیا ہاتھ پکڑنے والا۔ دستگیری کے معنی ہے ہاتھ پکڑنا، مدد کرنا، امداد کرنا، کسی طرح سے رفاقت پہنچانا۔ تو دستگیری کے معنی ہے مدد کرنا۔ اس طرح سے فقیری ہو گیا لاچاری، غربت۔ اس طرح سے اسرار، لفظ ہے اسرار۔ اسرار سر کی جمع ہے، سر، راز، اسرار وہ سر کی جمع۔ اس طرح سے یہ لفظ ہے زخم۔ زخم ہو گیا کسی کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، مارنا، زخمی کرنا۔ اس طرح سے لفظ ہے قبا۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے قبائیں، تو قبائیں قبا سے نکلا ہے۔ قبا کے معنی ہے لباس، قبا کے معنی ہے لباس۔ تو بچوں، یہ تھے کچھ نئے الفاظ کے معنی آپ کے لیے۔ تو اب ہم اس نعت کے اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ ماہر القادری اس نعت کے پہلے شعر مطلع میں
فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، درود و سلام ہو۔ کیوں؟ کس پر درود و سلام ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے لاچاروں، بے کسوں، مجبوروں، فقیروں کا ہاتھ تھام لیا، ان کا ہاتھ پکڑ لیا، ان کی دستگیری کی، ان کی رہبری کی، ان کی رہنمائی کی، ان کی مدد کی۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور درود ہو۔ آپ تو بادشاہ تھے، خاتم النبیین تھے، رحمت للعالمین تھے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کے چہتے پیغمبر تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بادشاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی، لیکن آپ نے بادشاہی میں بھی، شہنشاہی میں بھی، وقت کے پیغمبری میں بھی آپ نے کس قسم کی زندگی گزاری؟ فقیری کی زندگی گزاری، جاہ و حشمت کی زندگی نہیں گزاری۔ خود ٹوٹے ہوئے بوریا پر رہتے تھے، ٹوٹے ہوئے بوریا پر سوتے تھے، چھوٹے سے حجرے میں رہتے تھے، اور اتنا بڑا سٹیٹس ہونے کے باوجود بھی آپ نے یہ شاہانہ زندگی کو ٹھکرایا اور فقیری کی زندگی کو گلے لگایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہو۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہو، کیونکہ آپ نے ہی محبت کے اسرار، محبت کے راز، زندگی گزارنے کا ڈھنگ، سماج میں رہنے کا طور طریقہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا طریقہ، یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائیں۔ یہ سارے کے سارے ہمارے لیے اسرار ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پرچار کیا، دین کا پرچار کیا، جینے سے مرنے تک اللہ اور اس کے دین کے پرچار پر آپ نے اپنی زندگی فدا کر دی۔ اس میں آپ کو پھول نہیں برسائے گئے، بلکہ آپ کو زخم ہی زخم دیے گئے۔ اس کی بے شمار مثالیں پچھلا جو درس ہم نے پڑھا، اس میں بھی ہم یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم پر بحث ہوئی تھی۔ تو اس میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے اپنوں یہ غیروں کو چھوڑو، اپنوں نے بہت یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا۔ تو ہر طرح سے یہ طائف کے بازار میں بے شمار مثالیں بچوں ایسے ہیں۔ طائف کے بازار میں جب آپ نے اسلام کا پرچار کیا تو وہاں کے گنڈے کس طرح آپ پر ٹوٹ پڑے، انہوں نے کس طرح سے آپ پر پتھر برسائے اور آپ کو لہو لہان کر دیا۔ تو یہ اسلام کا پرچار کرنے میں آپ نے بے شمار زخم کھائے، لیکن بے شمار زخم کھانے کے باوجود بھی کبھی آپ کے منہ سے، کبھی آپ کے دہانے مبارک سے یہ اف کا لفظ بھی نہیں نکلا، بد دعا نہیں نکلی۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود زخم کھائے اور بدلے میں آپ نے ان ظالموں پر پھول برسائے، یعنی کہ دعائیں کی، اللہ سے دعا کی، اے خدا یہ ظالم لوگ مجھے ستا رہے ہیں، اگر یہ نہیں تو ان کے بچے کم از کم یہ اسلام سے سرفراز ہو جائیں۔ سلام اس پر کہ جس نے بھوکے پیاسوں کو کھبائیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، مگر کبھی بھوکوں اور پیاسوں کو بھوکا پیاسا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ جو کچھ گھر میں ہوا کرتا تھا وہ پیش رکھتے تھے اور انہیں کھلاتے پلاتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو جس کے ہاں کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے ان کو کپڑے پہناتے تھے، اپنا لباس اتارتے تھے اور ان کو پہنایا کرتے تھے۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی۔ لوگ آپ کو گالیاں دیتے تھے، کفار آپ کو تنگ کرتے تھے، وہ آپ کے در پہ تھے، وہ آپ کو جان سے مارنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، لیکن آپ پھر بھی جو لوگ آپ پر گالیاں دیتے تھے آپ ان کو بدلے میں دعائیں دیتے تھے۔ تو بچوں یہ اشعار جو آج ہم نے پڑھے تو ان کو آپ دوبارہ نئے سر سے پڑھیں، ان کو جانچ لیں، دوبارہ دیکھ لیں
صحیح طرح سے اس کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں، تو باقی جو حصہ اس کا ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔